ایک اہم معاملہ اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے سیکیورٹی فورسز اور ملکی سلامتی سے متعلق دیے گئے بیانات پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک بحث چھڑ گئی ہے، تشویش پائی جاتی ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے دوران قومی یکجہتی، ذمہ دارانہ سیاسی بیانیہ اور ریاستی اداروں کے حوالے سے محتاط طرز گفتگو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان، آپ معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے لیے اور نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے۔ حذیفہ بہت بہت شکریہ، صبح بخیر۔ کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، ایسے بیانات کی کوئی سنجیدہ وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنے سینئر سیاستدان ہیں اور عام طور پر اس طرح کے کمنٹس ان کی جانب سے آتے نہیں ہیں، بڑے نپی تلی بات کرتے ہیں خاص کر کے اداروں کے بارے میں۔ وہ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے یا جو بات کی ہے، اس کی توقع کسی ذی شعور سیاستدان تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ذی شعور انسان سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی صاحب الرائے شخص اس قسم کی رائے، اس قسم کی بات اپنے ان شہداء کے بارے میں نہیں دیتا جو شہداء اپنا آج جو ہے وہ ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، بارڈرز پر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ شہادت جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے۔ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پوتوں کو یا نواسوں کو اگر انہیں 1 کروڑ روپے دے دیا جائے ایک فی بندے کو اور کہا جائے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، آپ نے جا کے شہید ہونا ہے، تو کیا اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ یعنی وہ خود جس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں، اس میں شہادت جو ہے وہ ایک جذبے کا نام ہے جو آپ کو قرآن پاک دیتا ہے۔ جہاد ایک جذبے کا نام ہے کہ آپ نے ریاست کی حفاظت کے لیے، امیر کی اطاعت کے لیے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے، شہادت کو گلے لگانا ہے، اور آپ صرف اپنی کسی بھی سیاسی مقصد کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کا بیان دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل دست اندازی جرم ہے، یہ قابل گرفت ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے سسٹم میں رہ کر سیاست کرنی ہے، پاکستان میں ان کی ایک فالوئنگ موجود ہے، تو جھکا ہوا درخت پھلدار ہوتا ہے، انہیں اپنے بیان سے رجوع کرنا چاہیے اور اس پر شہداء کے خاندانوں سے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے توبہ طیف ہوں کہ اس طرح کی بات شہداء کی فیملیز کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جی آئی ایف اے کے اندر کئی ایسی فیملیز موجود ہیں جن کے بچے افواج پاکستان کے لیے، وطن کی خاطر جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور کئی فیملیز ایسی ہیں جن کے بچے ابھی تک سرو کر رہے ہیں۔ وہ سب لوگ جو ہے کل سے مولانا صاحب کے جو بیان سامنے آیا اس پر شدید نادم ہے اور ایک شوق کا شکار ہے، اور مجھے خود بھی ذاتی طور پہ انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے بیان کو جسٹیفائی کر سکے۔ حذیفہ صاحب، کے پی کے ہو جائے، بلوچستان ہو جائے، وہاں پہ جو حالیہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، اس کے خلاف سیکیورٹی فورسز دن رات مسلسل آپریشن کر رہی ہیں اور ہمارے جوان جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں سپورٹ کرنے کے بجائے ان پر اس طرح کے بیانات دینا یہ قوم کے کسی فائدے میں ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس بات کا تو مولانا فضل الرحمان کو سوچنا چاہیے، یا آپ جیسے جو وائبرنٹ اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس قسم کا بیان دیتے ہیں جو کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنڈے کی ایجنڈے کو تقویت دے، یا بی ایل اے کا جو سوچ اور فکر ہے اس کو پروموٹ کرے، یا ٹی ٹی پی کی سوچ اور فکر کو پروموٹ کرے، تو مجھے آپ یہ بتائیں میں پھر یہ کیسے نہ کہوں کہ آپ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر پروموٹ کر رہے ہیں۔ یا آپ کے بیان سے کم از کم اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو سٹانس یا ان کا جو ایجنڈا یا ان کا پاکستان کے خلاف جو زہر ہے اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈورس کرنے میں انہیں مدد ملے گی۔ تو اس طرح کے بیان کسی عام پاکستانی کو بھی نہیں دینا چاہیے، اور جبکہ آپ پوزیشن آف ٹرسٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں، جس ملک نے آپ کو شناخت دی ہو، جس ملک نے آپ کے والد کو وزیر اعلیٰ بنایا ہو، جس ملک نے آپ کے نوزائیدہ بیٹے کو جو ابھی سیاست میں نوزائیدہ وارد ہوا اس کو وزیر کمیونیکیشن بنایا ہو، تو وہاں پر آپ اس طریقے سے انقلابی باتیں شروع کر دیں اور اس قسم کی بات کریں جو میں سمجھتا ہوں انقلابی بھی نہیں ہے۔ یعنی آج تک کئی درجن ٹاک شوز کیے، سب میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، آپ جیسے وائبرنٹ جرنلسٹ بھی تھے، سب ایک نقطے پہ اگر متفق تھے تو یہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے یہ بیان ایون کے ریپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے کہ آپ اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کریں۔ اس سب میں ہمیں یہ پہلو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ فوجی افسران کی ٹریننگ، ان کا اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں مد نظر رکھنی ہوتی ہے۔ ایک جوان کا کام شہید ہونا نہیں ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی ہے۔
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسی کون سی لکیر ہے کہ اس کے بعد کسی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ریڈ لائن ہے، اس سے آگے بات نہیں جانی چاہیے، اس سے آگے کمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بات نہ ہی کوئی جو ہے تنقید کی ہے اور نہ ہی کوئی حدود و قیود کی ہے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان لمٹس کو کراس کیا ہے جو کہ کسی بھی ریاست کی ریڈ لائن ہوتی ہیں. آپ نے اپنے شعبہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اداروں کے سربراہان پہ بات ضرور کریں، ان کے بارے میں بات کریں، اور ان پہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے مدلل بات کریں. لیکن یہ کیا کہ آپ سولجرز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو یا ایف سی کے جوانوں کو جو آپ کے جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، ریاست کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کہیں گے جن کی جاب ڈسکرپشن ہے وہ تنخواہ اسی چیز کی لیتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب اپنے بیٹے کو تنخواہ کے اوپر شہادت کے لیے بھیج دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں بیان کوئی جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے. اس کو تو بار بار رپیٹ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں آپ اور میرے بھی زخموں کو نمک چھڑکنے کی بات ہے. بات وہ ہوتی ہے جو کہ دلیل پر مبنی ہو. یعنی صاحب الرائے شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں مختلف قسم کی سوچ آ سکتی ہے، مختلف قسم کی اسکول آف تھاٹ آ سکتی ہے، لیکن یہ ایسا بیان ہے اس پر ساری جماعتیں، سارے صحافی، سارے وائبرنٹ لوگ جو بات کرنا جانتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جو مجھے بتائیں بالکل کہ ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، اور آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بس گفتگو کو پوزے میں اسی شعر کے ساتھ بند کرتے ہیں: شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.